تو ایوب اپنے بچوں کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھاتے تھے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کی شکر گزاری یہ بات سے کرنا کہ خدا ہماری مدد کرا کہ ہم استر کی کتاب پہ غور کرنا ختم کریں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ استر کی کتاب میں سے جتنے باتیں بولی گئیں سارے کے سارے باتیں آپ کے دل کو لگی ہوں گی۔ آج سے ہم پرانا عہد نامہ کے ایک کتاب کو اٹھائیں گے اور کتاب کا نام ہے ایوب۔ یہ ایک زبردست کتاب ہے جہاں شیطان ایوب کو ستاتا ہے تاکہ ان کا ایمان خدا میں گر گئے ویسا، لیکن ایوب ستائے جانے کے ذریعے سے ایمان میں نہیں گرتے ہیں بلکہ ایمان میں اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور خدا کو اور بھی زیادہ قریب سے جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ میں ایوب کی کتاب میں آگے بڑھنے سے پہلے ایوب کی کتاب کے بارے میں تھوڑا بہت بتانا چاہوں گا۔ ایوب کے کتاب میں 42 باب ہیں اور 1070 آیتیں ہیں۔ یہ کتاب کو لکھنے کا یہ مقصد تھا کہ خدا کے مالک ہونے کے بارے میں بتایا جائے اور سچے ایمان کا مطلب بتایا جائے۔ یہ کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ راز باز لوگ کیوں مصیبت اٹھاتے ہیں۔ یہ کتاب کو کون لکھے اب اس کا تو پتہ نہیں ہے، مگر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایوب یہ کتاب کو لکھے ہوں گے، یا پھر موسیٰ لکھے ہوں گے، یا پھر سلیمان لکھے ہوں گے، یا پھر ایلیہو لکھے ہوں گے۔ کون سے تاریخ کو یہ کتاب لکھی گئی اس کا تو پتہ نہیں ہے، مگر جو واقعے میں درج ہوئے ہیں وہ پرانے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ 2000 سے لے کے 1820 تک۔ اور ایک چیز جو ہم یہ کتاب کے بارے میں غور کر سکتے بولے تو وہ یہ ہے کہ ایوب کی کتاب بائبل کی پہلی شاعری کتاب ہے۔ تھوڑوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کتاب بائبل کی پہلی کتاب ہے، یعنی کہ بائبل کی سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی وہ ایوب کی کتاب لکھی گئی۔ ہم شیطان کے کاموں کے بارے میں جانتے ہیں یہ کتاب میں، اور یہ کتاب کی جو خاص آیت ہے وہ باب 2 کی 3 آیت، جہاں خدا جو ہے شیطان سے بولتا ہے، کیا تو نے میرے بندے ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور رازباز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں، اور گو تو نے مجھ کو ابھارا کہ بے سبب اسے ہلاک کروں تو بھی وہ اپنی راستی پر قائم ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب ہم ایوب کے کتاب کو شروع کریں گے اور پڑھیں گے باب 1 اور اس کی آیت 1۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا، وہ شخص کامل اور رازباز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ میرے بھائی اور بہن، اس کی زمین جو ہے مشرق کے بیچ کے حصے میں کہیں تھی۔ تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہم یہ بول سکتے کہ ایوب جو ہیں سوریا کے بیابان میں کسی جگہ رہتے تھے، اور یہ بیابان وہ جگہ ہے جہاں خداوند یسوع مسیح پولس رسول کو تعلیم دینے کے لیے بھیجے تھے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا اپنے کئی لوگوں کو بیابان میں بھیجا پڑھنے لکھنے اور تربیت پانے کے لیے۔ میرے دوست، آپ کی اس کی زمین اور میری اس کی زمین الگ الگ جگہوں پہ رہیں گی۔ یہ زمین کے کون سے بھی حصے میں رہیں گی یہ چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ اہمیت یہ چیز کی ہے کہ چند سبقیں ہیں جہاں خدا چاہتا ہے کہ ہم اس جگہ پہ رہ کے سیکھیں۔ ہم کو بتایا گیا ہے کہ ایوب کامل تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ جب خدا کا کلام ان کو کامل ہونے کے بارے میں بتاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک خدا سے رشتہ قائم کرنے کی بات پیدا ہوتی ہے وہ رشتے میں انہوں کامل تھے، یعنی کہ انہوں قربانی دیتے تھے، جو کہ ہم یہ بات آیت 5 میں دیکھیں گے۔ وہ زمانے میں قربانی جو ہے سوختنی قربانی ہوتی تھی۔ اس کے بعد ہم ایوب کے بارے میں یہ پڑھتے ہیں کہ انہوں خدا سے ڈرتے تھے۔ ایوب کے خیالات خدا کے بارے میں اونچے تھے، جس کا اچھا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں گناہ سے یا بدی کرنے سے دور رہتے تھے، یعنی کہ انہوں گناہ سے یا بدی سے چڑھتے تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں آج کے آدمی سے کتنے الگ تھے جو کہ خدا کی حکمت سے خالی ہیں۔ آیت 2 اور 3 پڑھیں گے۔ اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس کے پاس 7,000 بھیڑیں اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدھیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے، ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا۔ تو میرے بھائی، ایوب کے پاس جو ہیں 10 بچوں کا ایک اچھا اور زبردست گھرانہ تھا۔ انہوں بہت ہی دولت مند تھے اور انہوں اور ان کے بچے آرام اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے پاس اونٹیں تھے جس میں انہوں سفر کرتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا بزنس تھا جس کو انہوں چلاتے تھے۔ پھر سے میں بولنا چاہوں گا کہ انہوں اور ان کے بچے آرام کے ساتھ اپنی زندگی گزارے تھے۔ آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر ضیافت کرتا تھا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بلوا بھیجتے تھے۔ تو ایوب کے بچوں کو کھانے پینے کا شوق تھا اور باری باری سے ایک دوسروں کو دعوت دیتے تھے، اور دعوت کے دوران ہنسی مذاق اور خوشیاں مناتے تھے۔ اتنا پیسہ تھا کہ ان لوگاں عیش و آرام سے اور خوشیاں مناتے ہوئے اپنی زندگی کاٹتے تھے۔ ایوب کے بچے تو کھانا پینا اور خوشیاں مناتے تھے، لیکن ایوب کے دل میں خوف بھرا ہوا تھا۔ آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو۔ ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ تو یہاں ایک دلچسپی کی بات یہ دیکھنے کی ہے کہ ایوب یہ بات محسوس نہیں کرے کہ ان کو اپنے لیے قربانی چڑھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں یہ ضرورت اپنے لیے محسوس نہیں کری۔ انہوں یہ محسوس کرے کہ جہاں تک خدا سے رشتہ قائم کرنے کی بات پیدا ہوتی ہے تو ان کا رشتہ خدا کے ساتھ برابر کا ہے، مگر انہوں یہ سوچے کہ شاید ان کے بیٹے اور بیٹیاں خدا کے قریب نہ تھے جیسا ہونا تھا۔ تو ایوب اپنے بچوں کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھاتے تھے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں اپنے گھر میں سردار کاہن تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ان کے زندگی کا یہ ایک حصہ ہے، یعنی کہ دولت سے بھرے ہوئے تھے اور عیش و آرام سے رہتے تھے، مگر ان کے دل میں ایک ڈر تھا۔ یہ ایک ایسا ڈر تھا جو آج بھی کئی لوگوں کے دل میں اپنے بچوں کے لیے ڈر ہے۔ ایوب یہ ضرور پہچانے کہ انہوں اپنی طاقت سے یہ اپنے بچوں کے مصیبت کو نہیں چھڑا سکتے، تو انہوں کیا کرے بولے تو
خدا کے پاس گئے۔ میرے دوست، آج کئی ماں باپ ہیں جو پریشان ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک بیٹا یا بیٹی ہے جو گھر چھوڑ دیا ہے اور جو ہے مصیبت میں آ گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ گھر سے بھاگ جانے کے بعد افیم اور گانجے کے لت میں بھی مبتلا ہو گیا ہوگا۔ تو ان میں کے کئی ماں باپ اپنی خودی سے خدا کے پاس نہیں جاتے ہیں، جیسا ایوب خدا کے پاس گئے جب انہوں دیکھے کہ ان کے بچے دنیا داری میں اور پینے کھانے میں مبتلا ہیں۔ تو ایوب جانتے تھے کہ اگر ان کے بچوں کے لیے اپنے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے تو کہاں جانا چاہیے، تو انہوں اپنے بچوں کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھاتے تھے۔ یہ سوختنی قربانی یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایوب ایک خدا پرست آدمی تھے جن کو خدا سے بے حد محبت تھی۔ یہ ہوگا اب ان کے زندگی کا جو دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے وہ آسمان ہے، یعنی کہ آسمان میں ان کے زندگی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ نہ تو ایوب کو معلوم تھا نہ کسی کو معلوم تھا کہ آسمان میں کیا ہوا۔ ہم پڑھیں گے آیت 6، اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا۔ تو یہ ہے نظارہ آسمان کا۔ خدا کے بیٹے اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے اس کے سامنے آتے ہیں۔ اب ہم یہ تو نہیں جانتے کہ ان کی گنتی کتنی ہے، مگر ہم یہ بات ضرور جانتے ہیں کہ ان کی گنتی نہیں کر سکتے، اور یہ انسان نہیں ہیں، یہ انسانی نسل سے نہیں ہیں، ان کا تعلق انسانی نسل سے نہیں ہے، لیکن یہ خدا کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، اور ان کے کندھوں پہ خدا جو ہے ذمہ داری ڈالا ہے، اور بار بار ان لوگوں کو خدا کے پاس آنا پڑتا ہے اپنا اپنا حساب دینے کے لیے۔ مگر یہ سارے باتوں کے بیچ میں ہم ایک اور بات دیکھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ کلام بتاتا ہے کہ شیطان بھی ان لوگوں کے درمیان آیا۔ یہ ایک حیرت کی بات ہے، شیطان جو ہے ان لوگوں کے بیچ میں آیا۔ آیت 7 میں لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ شک کی بات نہیں ہے کہ شیطان کو بھی خدا کے پاس آ کے خبر دینا ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک حیران ہونے والی بات ہے؟ کیا آپ سمجھتے کہ انہیں دوزخ میں سے آیا؟ نہیں میرے بھائی، دوزخ سے نہیں آیا انہیں۔ دوزخ جو ہے کھلا ہوا نہیں ہے، آج کوئی بھی دوزخ میں نہیں ہے۔ دوزخ اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک کہ یہ زمین پہ مسیح کی حکومت نہیں آ جائیں گی، وہ 1000 سال کی۔ یہ شک کی بات نہیں ہے کہ دوزخ جو ہے شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے بنایا گیا ہے، مگر اس وقت شیطان اور اس کے فرشتے وہاں نہیں ہیں۔ آگ جل رہی ہے، لیکن شیطان اور اس کے فرشتے اس میں نہیں۔ ہم کو جتنا تعلق یہ زمین سے ہے، شیطان کو یہ زمین سے اس سے بھی زیادہ تعلق ہے۔ یہ زمین جو ہے شیطان کا اڈا ہے۔ شیطان جو ہے دوزخ میں نہیں ہے، انہیں خدا سے بولتا ہے زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں، یعنی کہ شمال اور جنوب، مشرق اور مغرب۔ شیطان جو ہے دنیا کے یعنی کہ یہ زمین کے کونے کونے میں گھومتا اور پھرتا ہوا خدا کے پاس آیا ہے۔ اگر ہم دوسرا قرنتھیوں 4:4 دیکھیں گے تو شیطان کے بارے میں یہ بولا گیا ہے کہ شیطان اس جہاں کا خدا ہے، اور افسیوں 2:2 میں
اس کے بارے میں یہ بولا گیا ہے کہ انہیں ہوا کی عملداری کا حاکم ہے، تو ہم یہ جان سکتے کہ زمین سے شیطان کا تعلق بہت زیادہ ہے، اور آج اس کو سارے زمین پہ گھومنے کے لیے خدا کی طرف سے پوری آزادی دی گئی ہے۔ ہم کو پطرس خبردار کرتے ہیں، انہوں بولتے ہیں، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائیں۔ میرے دوست، یہاں ہم کو خبردار رہنا ہے، اور یہ بات ہم کو ایوب کی کتاب میں بولی گئی ہے۔ شیطان خود بولا ہے کہ اس کو آزادی ہے یہ زمین پہ ادھر سے ادھر سیر کرنے کے لیے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس کے کاموں کو یہ دنیا میں ناکامیاب کرتا ہے، مگر یہ شک کی بات نہیں ہے کہ ایک حد تک شیطان کو جو ہے خدا آزادی دیا ہے۔ ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا جس میں آپ اور میں زندگی گزارتے ہیں، وہ دنیا کو کافی حد تک شیطان اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، مگر اس پہ ہم غالب آنا ضروری ہے، اور ہم شیطان پہ جو ہیں یسوع مسیح کے پاخون کے ذریعے سے غالب آ سکتے ہیں۔ آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندے ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور رازباز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا جو ہے ایوب کے بارے میں اچھی خبر دیتا ہے۔ خدا ایوب کے بارے میں یہ بولتا ہے کہ زمین پر اس کی طرح کامل اور رازباز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں۔ یہ پکی بات ہے کہ شیطان کی گواہی بہترین تھی، اور شیطان جو ہے ایوب پہ حاوی ہونا چاہتا تھا، اس لیے انہیں خدا کے پاس آیا خدا سے اجازت لینے کے لیے تاکہ ایوب پہ حملہ کرے۔ ویسا آیت 9 اور 10 میں لکھا ہوا ہے، شیطان نے خداوند کو جواب دیا، کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے، اور اس کے غلے ملک میں بڑھ گئے ہیں۔ تو یہ پکی بات ہے کہ شیطان یہ بات جانا کہ ایوب ایک رازباز انسان ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں اور بدی سے دور رہتے ہیں، اس لیے ایوب پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ ان کو ایمان میں گرا دے۔ ویسا مگر جب ایوب کے پاس گیا ان کو یعنی کہ ان پہ حملہ کرنے کے لیے، تو اس کو پتا چلا کہ خدا جو ہے ایوب اور ان کے گھرانے کے اور ان کے مال و اسباب کے اطراف باڑ بنا دیا ہے۔ شیطان کو یہ بات کا پتا چلا، اور شیطان بولتا ہے خدا سے، تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے۔ پیارے بھائی بہن، میں یہ بات سے یقین کرتا ہوں کہ آج ہر وہ شخص جو یسوع مسیح پہ ایمان لایا ہے، خدا اس کے چوطرف باڑ بنا دیا ہے، اور میں نے سمجھتا ہوں کہ شیطان آپ کو ہاتھ لگا سکتا جب تک کہ انہیں خدا سے اجازت نہیں لیتا ہے۔ جب تک خدا جو ہے شیطان کو اجازت نہیں دیا، شیطان آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور اگر خدا جو ہے شیطان کو اجازت دیتا ہے آپ پہ اور میرے پہ حملہ کرنے کے لیے، تو وہ ہمارے اچھے کے لیے اور ہمارے بہتری کے لیے اور خدا کے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایوب کی کتاب ہم کو یہ سکھاتی ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، آج شیطان ہر ایک انسان کو اپنے بندش میں رکھا ہے۔ کیا آپ گناہ کے بندش سے چھٹکارا پانا چاہیں گے؟ کیا آپ خدا کی طرف سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ خدا کی طرف سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا آپ کے مرضی کے بیچ میں آنے والا نہیں۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔